السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدً و مصلیًا اما بعد۔ میرے دینی بھائیوں، آج موضوع گفتگو ہے وہ اسباب جن کی وجہ سے روزہ کا افطار کرنا جائز ہے۔ اس میں سب سے پہلے مسافر ہے۔ مسافر کو شرعاً یہ اختیار ہے کہ روزہ رکھے یا افطار کرے، اگرچہ سفر مختصر کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت 185 نمبر کی ہے کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کو اجازت ہے کہ دوسرے ایام میں روزہ کا قضا کر لے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كُنَّا نُسَافِرُ مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يُعِبُ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا مُفْطِرَ عَلَى الصَّائِمِ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سفر کرتے تھے تو روزہ رکھنے والے افطار کرنے والے پر یا افطار کرنے والے روزہ رکھنے والے پر کوئی انکار نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2 مریض ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت جو ہے کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اس بنا پر اس روشنی میں اسے بھی اختیار ہے کہ اجازت ہے کہ وہ افطار کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، مشہور حدیث ہے جس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے، 2724 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رخصت کے اختیار کو محبوب ہے اور معصیت کو اپنانے کو مکروہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک رخصت کے اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے اور معصیت کے برا کو اپنانا ان کے ہاں مکروہ ہے، ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ حائضہ، وہ عورتیں جنہیں ماہانہ حیض آ رہا ہے، اور نفاس۔ حیض ایک طبعی اور فطری خون ہے جو عورتوں کو ہر ماہ آتا ہے اور اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح نفاس جو بچے کی پیدائش کی وجہ سے خون آتا ہے، اس حالت میں بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کیا عورتیں ایام حیض اور میں نماز اور روزہ ترک نہیں کر دیا کرتی تھی؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی ہے۔ اگر یہ خون غروب آفتاب سے کچھ ہی لمحہ پہلے ظاہر ہو جائے تو اس دن کا بھی روزہ اس کو باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اس روزے کی قضا کرنا اس پر لازم ہے۔ اسی طرح طلوع فجر کے چند منٹ پہلے اگر خون کا آنا بند ہو جاتا ہے تو اس دن پورا روزہ مکمل کرے گی عورت، اگرچہ غسل طلوع فجر کے بعد کرے کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل اگر طلوع فجر کے بعد باتا کرتی ہے تو روزہ پہ کوئی دقت نہیں، پہلے سحر کر لے، سحری کر لینے کے بعد وہ طلوع فجر ہو رہے، اذان کے ہو جانے کے بعد بھی غسل کر رہے، اس پر روزے پر کوئی اثر نہیں فرق پڑتا ہے۔ اور یہ واضح رہے کہ اس سارے معاملات میں حیض والی عورت اور نفاس دونوں کا حکم برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو عذر ہے وہ ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں۔ اگر حاملہ کو یا دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے سے اپنی ذات پر یا بچے پر خطرہ محسوس ہو تو اس کو روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، اور جب خوف ختم ہو جائے، جب یہ عذر ختم ہو جائے تو اس کا قضا کرنا بھی ضروری ہے، اور کوشش کرنا چاہیے انسان کو کہ اقرب وقت میں روزہ کا قضا کر لے، اس لیے کہ انسان کا موت اور حیات کی کوئی خبر نہیں۔ پانچویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈوبتے یا جلتے یا دیوار وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں دبے ہوئے شخص کو بچانے والا شخص کو اگر غذائی طاقت کی ضرورت محسوس ہو تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ بلکہ ایسی حالت میں واجب ہے، کیونکہ ایک معصوم کی جان کو بچانا، ہلاکت سے بچانا ضروری ہے، البتہ چھوٹے ہوئے روزہ کی قضا بھی اس پر واجب ہے۔ اسی طرح آخری چیز جو ہے چھٹی چیز، وہ بوڑھے یا مریض، ہمیشہ کے لیے جو مریض ہے، دائمی مریض ہے، اس کے لیے بھی افطار جائز ہے، لیکن روزہ کے عوض میں
ایک مسکین کو کھانا یومیہ کھلانا ہے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بوڑھے ہو گئے اور روزے رکھنے سے معذور ہو گئے، طاقت نہیں تھی، تو ہر روز کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ لیکن وہ بوڑھاپے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے ہوش ختم ہو چکا ہے، حواس نہیں ہے، ہوش و حواس نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر نہ روزہ ہے اور نہ ایک کھانا ہے، اس پر اللہ تعالی معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ روزہ فرض ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط بھی یہ بھی ہے اس کو طاقت ہو اور ہوش حواس ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس روزے کو مکمل صحت کے ساتھ توفیق دے کہ ہم اس روزہ کو مکمل کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔